جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس موضوع اور عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے رحمت سے نوازا ہے۔ معزز سامعین، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو بدلنے والی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں سوائے دعا ہے۔ کہ جب انسان دل کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے خلوص اور محبت اور یقین و ایقان کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس آدمی کی دعا کو قبول کر دیں تو اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَزِيدُ الْعُمْرَ إِلَّا الْبِرُّ، کہ عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ کہ جو بندہ نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پارسائی اور نیکی والے عمل کی بنا پر اس کی عمر کے اندر برکت اور اضافہ کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی اور چیز سے عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث حضرت حسن سے مروی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا صرف عبادت نہیں بلکہ تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادات کا ذوق اور شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جن لوگوں کو عبادت کی توفیق ہوتی بھی ہے تو وہ دعا نہیں مانگتے، اجتماعی دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ اجتماعی دعا کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پہ بھی ہمیں دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، اور طویل سے طویل دعائیں مانگنی چاہیے، اور دنیا اور آخرت ہر چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے آخرت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کا جو سوال کیا گیا وہ فوری پورا کر دیتا ہے، وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور جب دنیا کا سوال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اپنی حکمت کے تحت کہ اس کے لیے یہ چیز جو مانگ رہا ہے یہ مناسب بھی ہے یا نہیں۔ مناسب ہوتی ہے تو وہی عطا کر دیتے ہیں، وگرنہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے وہ تو آپ میں سے ہر ایک کو ہی علم میں ہوں گے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب اس آدمی سے زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہوں۔ دیکھیں معزز سامعین، ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے والدین ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ہمارے لیے ہمارے اساتذہ میں سے کچھ لوگ دعا کر دیں، جو بزرگ ہیں سفید ریش ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے جو نمازیان ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، خطباء ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی التجا اور درخواست پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس آدمی سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب یہ 9 اعمال ہیں جو میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنے جا رہا ہوں۔ 9 طرح کے وہ لوگ ہیں، وہ آدمی ہیں کہ جن کو دعا کس کی طرف سے ملی ہے؟ بولیں ذرا محبت سے بولیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا بھی کوئی عام دعا نہیں بلکہ دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ ان کے لیے رحمت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے۔ تو معزز سامعین، اب ان میں سے جو پہلا آدمی ہے یہ وہ ہے کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو پڑھتا ہے۔
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربع، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمت نازل کرے، اپنی رحمت کرے اس بندے پر جو عصر کی نماز یعنی فرض سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو ادا کرتا ہے، اس کو کون دعا دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض یہاں پہ کرتا ہی رہتا ہوں، اس وقت جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہے ہیں، وہ سنت اور نوافل کی فضیلت اور اہمیت ہمارے نوجوان کے دلوں سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سنتوں کی اہمیت ختم کر دی جائے، اور پھر بڑی بے ڈھنگی اور عجیب طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ یہ تو زائد نمازیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کا کوئی محاسبہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں ہیں وہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے، تو جب سنت غیر موقدہ پر اللہ کے نبی کی اس قدر دعا کا انسان مستحق بن رہا ہے، تو جو سنت موقدہ پڑھتا ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس لیے معزز سامعین، یہ خاص طور پہ نوجوان یہ جمعہ کے دن سلام پھرتے ہی بھاگ کر مسجدوں سے چلے جاتے ہیں اور بعد والی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے کی سنتیں ہوں یا عام نمازوں کی سنت، اور نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں یا نماز کے بعد کی سنتیں، ان کا خاص اہتمام کیا کریں، ان کے خاص فضائل ہیں اور بڑی فضیلت ان کی احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی۔ اب جس طرح یہ عصر سے پہلے کی 4 رکعتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص دعا ارشاد فرما، اور اسلاف نے پوری زندگی ان اعمال کا اہتمام کیا ہے۔ ایک کتاب ہے سید صباح الدین عبد الرحمن کی ہندوستان کے بزم رفتہ کی سچی کہانیاں، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی بڑے نیک، عادل اور پرہیزگار بادشاہ گزرے۔ فرماتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش ان کا دور تھا، اور ان کے دور میں ایک بزرگ تھے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک وصیت کر دی، اور بڑی عجیب وصیت کی۔ وصیت یہ کی کہ جس بندے کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں وہ میرا جنازہ پڑھائے، باقی کسی آدمی کو میرا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ اور وہ 3 شرطیں کیا تھیں کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے، عاقل ہوا ہے، بلوغت سے لے کر آج تک اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، پہلی شرط۔ اور فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ قصدن کبھی بھی اس نے غیر محرم پہ نظر نہ ڈالی ہو۔ اور بعض کتابوں میں اس کی جگہ پر تہجد کی نماز کا ذکر ہے کہ جب سے بلوغت ملی ہے تب سے بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک اس کی نماز تہجد فوت نہ ہوئی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ بلوغت سے لے کر آج تک اس کی عصر کی پہلی 4 سنتیں کبھی فوت نہ ہوئی۔ اب جو بندہ ان 3 شرطوں پہ پورا اترے اسے اجازت ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے، باقی کسی کو میرا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ بزرگ تھے اور بڑے معروف بزرگ تھے، لوگوں کو ان کی بزرگی کا اندازہ تھا۔ معزز سامعین، پورا شہر اکٹھا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع تھے، کوئی بھی آگے بڑھ کر پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ شرائط ہی ایسی سخت تھی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کی بلوغت سے لے کر آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس نے قصدن کبھی کسی پر غیر محرم پہ نظر نہ ڈالی ہو، اور جس کی آج تک عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ ایسا کون شخص ہے۔ اب فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، اور کوئی بھی آگے بڑھ کر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہندوستان کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش، وہ آگے بڑھا، اس نے کفن ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ لیا اور پھر کہا کہ خواجہ تم تو چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے ہو۔ اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بلوغت سے لے کر آج تک میری کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی،
اور آج تک قصداً میں نے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، اور فرمایا کہ آج تک بلوغت سے لے کر آج تک عصر کی پہلی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ جسے ہم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، میں نے وہ کبھی نہیں چھوڑی۔ معزز سامعین، اصل میں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم پر کتنے عادل، پرہیز، نیک، صالح حکمران ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنے نیک اور پارسا ہو سکتے ہیں تو پھر تمہاری پارسائی میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ حکمران اور بادشاہان وقت وہ اتنے نیک ہوا کرتے تھے۔ لوگوں، آج ہم اپنے اعمال کا بھی اثر نو جائزہ لیں کہ ہم کیسی دنیا کے اندر یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری عبادات اور ریاضت و عبادات کا کیا حال ہے، ہماری جو ہے وہ طاعت و بندگی کا کیا حال ہے، ہم جو ہے وہ گناہوں میں کس قدر جری اور بے باک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، جو عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے اس کو دعائے رحمت کون دے رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دوسرا بندہ، دوسرا خوش نصیب وہ آدمی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت سے نوازا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث اور فرامین کو سنتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ من سمع منی حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل کرے کہ جو میری طرف سے کوئی حدیث سنے، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دے جیسا کہ اس نے اس کو سنا ہے۔ اور معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرب مبلغ اوعى من سامع، این ممکن ہے کہ یہ سنانے والا جو میری حدیث سنا رہا ہے یہ اس پر کم درجے کا عمل کرنے والا ہو اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ عمل کی زیادہ توفیق عطا فرما دے۔ بس اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کے عمل میں وہ نہیں ہوتے، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کے عمل میں نہیں ہوتی، لیکن جس کو وہ بتاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری احادیث کو سن کر اسی طرح آگے پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہ دعا ہے۔ تیسرا وہ خوش نصیب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت فرمائی ہے، معزز سامعین، یہ وہ بندہ ہے جو خرید و فروخت کے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور قرض کی وصولی کے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن حبان بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں اس کے لیے نازل کرے کہ جس آدمی نے نرمی کا معاملہ کیا ہو جب وہ کسی چیز کو بیچ رہا ہو، جب کسی چیز کو خرید رہا ہو یا جب قرض کا مطالبہ کر رہا ہو۔ اب معزز سامعین، عموماً جو لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور ایک دوسرے سے ناراضیاں ہوتی ہیں وہ معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے اور اگر کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ اختیار کرے گا، اپنے لہجے میں نرمی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بھائی دوسرا پہلو بھی اس کا دیکھ لیجئے کہ جس کی طرف علماء نے بہت شر و بس کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ اب دوسری پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی نرمی کا لحاظ رکھے۔ اب یہ نہیں کہ شریف آدمی سمجھ کر اب پورا اس کو نچوڑا جا رہا ہے۔ اب فرمایا کہ ان دونوں شخصیات کو چاہیے کہ یہ دونوں جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کریں، مانگنے والا بھی نرمی اختیار کرے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی نرمی کا معاملہ کرے اور اپنے حق کی ادائیگی کے پوری جو ہے وہ فکر کرے۔ اسی طرح معزز سامعین، جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم کے اندر بھی بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خادمہ تھیں، تو حضرت دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ سالن مزید مانگا کہ سالن جو ہے وہ پہلا ختم ہو چکا ہے، شوربہ لاؤ۔ اب خادمہ وہاں سے اٹھی، جلدی سے جو ہے وہ سالن ڈالا، شوربہ ڈالا، اور جلدی میں آئیں تو اسی جلدی میں وہ جتنا سالن تھا گرم گرم وہ حضرت کے اوپر گر گیا، زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی۔ اب معزز سامعین، جب خدام سے یا نوکروں سے غلطی ہوتی ہے تو آدمی کو بنسبت اپنی اولاد کی غلطی سے ان پر زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، خادمہ نے حضرت کا غصہ بھانپا اور قرآن حکیم سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ وہ پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا۔
فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا غصہ پیتا ہوں، چلی جاؤ. اب انہوں نے مزید آگے کہا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو درگزر کرنے والے اور معافی تلافی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف بھی کیا. تو خادمہ نے مزید اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور جو اس طریقے سے نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اگلا جملہ سنا تو کہا اب نیکی تو یہی رہ گئی ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ ایک ایسا دور تھا کہ جب غلام اور جو خادم ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھی کتنا علم ہوا کرتا تھا، اور کیسے وہ بر وقت وہ آیات کا جو ہے وہ بر موقع استعمال فرمایا کرتے تھے اور آیات سے استدلال کیا کرتے تھے. آج جو ہے وہ ہماری علم کی کیفیت کیا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے بھائی. اس لیے معزز سامعین، علم کے ساتھ رغبت رکھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی شریعت اور اسلام کا تقاضا ہے. علم کے لیے جستجو اور کوشش جاری رکھنا یہ بھی معزز سامعین ہمارے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے چوتھے وہ خوش نصیب ہیں جو تہجد کے لیے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر نے خاص دعائے رحمت ارشاد فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فإن ابت نزح فی وجهها الماء، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرے جو رات کے وقت قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو، تہجد کے لیے کھڑا ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ انکار کر دے تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈالے. فرمایا کہ اس مرد پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل کریں. اور فرمایا اسی طرح جو ہے وہ اسی حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل کرے گا جو رات قیام کے لیے کھڑی ہو اور جاگے، اور جب خود جاگ جائے وایقظت زوجہا، پھر اپنے شوہر کو بھی جگائے. فإن ابا نزحت فی وجہ الماء، اگر اس کا شوہر انکار کر دے، اٹھنے سے جو ہے وہ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرے تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ ایسے میاں اور ایسی بیوی پر دونوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں. اس لیے معزز سامعین ہماری تو فرض نمازوں کا حال یہ ہے کہ جب سے عید گزری ہے اچھے بھلے نمازی مساجد سے غائب ہو گئے ہیں. ایک شیطان آزاد ہوا تھا، بہت سے مساجد سے لوگ آزاد ہو گئے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں آخر کے اندر آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ رمضان تو عملی مشق کے لیے ہے. جو اضافی نیکی ہم رمضان میں کرتے ہیں 11 مہینے ان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اس نور کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، ان نیکیوں کو اپنی زندگی کا ہم نے اسی طرح حصہ بنانا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ اضافی نیکیاں، وہ ذکر اذکار اور اضافی تلاوتیں وہ تو اپنی جگہ پہ لوگ فرائض سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور اب جو ہے وہ فرض نمازیں رمضان سے پہلے لوگوں کی نمازوں کی تعداد زیادہ تھی اور اب جو ہے وہ کم ہے. جب سے رمضان گزرا ہے جو اصل پکے نمازی تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں. اس لیے بہت فکر کی بات ہے بھائی، جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرو بھائی. اور اسی طرح یہاں پہ اللہ کے پیغمبر دعا دے رہے ہیں اس میاں بیوی کو، اور دعا بھی کوئی عام دعا نہیں بلکہ دعائے رحمت دے رہے ہیں. جو فجر سے پہلے تہجد کے لیے میاں اپنی بیوی کو جگاتا ہے یا بیوی اپنے میاں کو جگاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو عمل اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں ایسے میاں بیوی پہ نازل فرماتے ہیں. اس لیے معزز سامعین اس کی بھی کوشش کی جائے. اور فرمایا کہ 5واں خوش نصیب وہ ہے کہ جو ذبیحہ پر رحم کرتا ہے. ذبیحہ کہتے ہیں جانور جو ذبح کیا جاتا ہے. اب جس کے گلے پہ چھری چلنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں، دین اور اسلام کی تعلیمات پر قربان جائیں کہ اس پر بھی رحم کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اس کو زیادہ سختی سے نہ باندھا جائے، اسے زور سے نیچے گرایا نہ جائے کہ کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اسے بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے بلکہ پانی وغیرہ پلا کر اور پھر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ گرایا جائے اور پھر تیز دھار چھری سے جلدی سے ذبح کر دیا جائے تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من رحم ولو ذبیحۃ رحم اللہ تعالی یوم القیامہ، جو بندہ ذبیحہ پر رحم کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے اگرچہ ذبیحہ پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اس رحمت کی وجہ سے قیامت کے دن اس پر اپنی رحمت فرمائیں گے. اسی طرح معزز سامعین 6واں خوش نصیب وہ ہے جو حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر حلق کرواتا ہے. حلق کہتے ہیں استرے سے بال کو منڈوانا.
اور یہ حج و عمرہ کے موقع پر صرف جو ہے خاص عمل ہے جس پر دعا دی گئی ہے. عام حلق کے بارے میں دعا نہیں، صرف حج و عمرہ کے موقع پر جو حلق کروایا جاتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. اور جو قصر کرواتا ہے، اور بعض لوگ یہاں سے جاتے ہیں کیونکہ مسائل کے جو ہے وہ ادراک نہیں ہوتا اور نہ ہی مسائل سیکھنے کی کوئی زحمت کرتا ہے، ہر بندہ ہی اپنے آپ میں پورا عالم اور فقیہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے مینوں سارا پتہ ہے، مینوں سارا پتہ ہے. اگر کوئی سوال بھی کریں تو سوال بھی اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں مسئلہ بتایا جا رہا ہے بجائے پوچھنے. اس لیے معزز سامعین، سوال کے آداب بھی سیکھیں اور پھر سوال کرنا بھی سیکھیں اور جواب سننا بھی سیکھیں. ہر چیز کے ادب ہیں، تعلیم و تعلم کے آداب ہیں معزز سامعین. تو یہاں پہ حلق اگر کوئی قصر کرواتا ہے، قصر کہتے ہیں کہ بالوں کو کٹوانا، جو چوتھائی کا کاٹنا یہ تو واجب ہے، حج اور عمرے کے اندر یہ واجب ہے. اگر کوئی حج میں قصر نہیں کروائے گا یعنی چوتھائی بال نہیں کاٹے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بعض لوگ 3-4 بال کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا قصر پورا ہو گیا. نہیں، اس سے قصر پورا نہیں ہوتا. حلق کروانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص دعائیں یہ حلق کروانے والوں کے لیے ہیں. حج کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر 7 ہجری کے اندر بھی، اور پھر جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں دی ہیں اور فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے. تو قالو، صحابہ نے کہا کہ ومل مقصرین یا رسول اللہ، یا اللہ جنہوں نے قصر کروایا ان کے لیے کیا ہے؟ تو رسول نے دوبارہ پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. دوبارہ پھر صحابہ نے کہا قالوا ومل مقصرین یا رسول اللہ، یا اللہ قصر کروانے والوں کے لیے کیا ہے؟ حضور نے تیسری دفعہ پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے. چوتھی دفعہ جب صحابہ نے کہا ومل مقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قصر کروانے والوں کے لیے کیا ہے؟ پھر چوتھی دفعہ میں جا کے حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے. یعنی 3 دفعہ رحمت کی دعا حلق کروانے والے کے لیے ہے اور 1 دعا جو ہے وہ قصر کروانے والوں کے لیے. اس لیے معزز سامعین، جب حج اور عمرہ کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو سعادت عطا فرمائے، کہیں آمین، تو پھر معزز سامعین حلق کروائیں، قصر نہ کروائیں. اور اللہ کے اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو 3 دفعہ دعائیں ہیں ان کا اپنا آپ کو مستحق بنائیں. اسی طرح معزز سامعین، 7واں خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر کی دعائے رحمت ہے، جو کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے. ایک صحابی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر کوئی ایک ایسا حکم تھا جس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھا. حضور نے جیسے ہی وہ سنا تو کہا رحم اللہ لقد اذکرنی آیۃ کنت نسیت، کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں نازل کرے. ایک مفہوم جو میں بھولا ہوا تھا آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا. جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ آیات سنتے ہیں تو آیات کے احکام پر، اس کی حکمتوں پر اور اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اس لیے معزز سامعین، کثرت تلاوت قرآن کرنے والا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دعا کا مستحق بن جاتا ہے. بہرحال 8واں آگے خوش نصیب وہ ہے جو تکلیف پر صبر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کوئی پریشانی پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، حضور نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں کہ ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، لہذا میں بھی صبر کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا جو تکالیف پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیا نازل ہوتی ہیں؟ بولیں کیا نازل ہوتی ہیں؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو رحمتوں کا مستحق بنانا ہے، بلکہ ایک کتاب ہے المستدرک فی کل فن المستظرف، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت مغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ولید ابن مغیرہ کا. فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا چھت سے گرا ہے اور گر کر جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا ہے. اب انہوں نے پہلا لفظ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون فللہ الحمد، پہلے انا للہ پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے کہا کہ اس بات پر کیسا شکر ہے؟ فرمایا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اگر وہ ذات چاہتی تو سب پر بھی تو موت طاری ہو سکتی تھی، اس نے ایک کو بلایا باقی سب کو چھوڑ دیا. کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اس بات پر؟ اس لیے معزز سامعین، جب تکلیف اور مصیبت پریشانی آئے تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر کی خاص رحمت کی دعائیں ہیں. آخری بندہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت کی ہے وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کر کے جاتا ہے. بندے کا حق
اگر زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کی امانت میں خیانت کی اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کا مال ہڑپ کیا اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے۔ خدا کی قسم، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حساب طے کریں گے وہ نیکیوں کے ذریعے سے کریں گے، اور جس آدمی کے مقابلے میں حقدار کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی حقدار اگر مزید کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس آدمی کے سر پہ ڈال دیں گے۔ اور یہ جب اللہ کے حضور پیش ہوا تھا اس حیثیت سے پیش ہوا تھا کہ پہاڑوں کی مثل اس کی نیکیاں اور اجر و ثواب تھا، لیکن جب یہاں سے جا رہا ہوگا پہاڑوں کی بقدر گناہ لے کے جا رہا ہوگا اور فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیں۔ اس لیے معزز سامعین حقوق العباد کا خاص خیال کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح احیاء علوم الدین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی پر سکرات الموت طاری تھی، مرنے کا وقت قریب تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اس کی بیمار پرسی کے لیے جمع تھے، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ورثاء میں سے ایک بندہ جلدی سے اٹھا اور جو دیا اور چراغ جل رہا تھا اس کو پھونک مار کے بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ لوگ سارے بیٹھے ہوئے، آپ نے اندھیرا کر دیا، اور کہا، اس نے جواب میں کہا سنیے بھئی، حق غصب کرنے والوں، لوگوں یتیموں کا، مساکین کا اور حتیٰ کہ بہنوں تک کا حق ہم غصب کر جاتے ہیں، یہ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اس وارث نے کہا کہ میں نے جو چراغ بجھایا ہے اس کے اندر جلنے والا جو تیل ہے وہ اس میت کا تھا، جب تک یہ زندہ تھا اس کی روشنی سے ہم سب مستفید ہو سکتے تھے، اس لیے کہ اس کی مرضی سے جل رہا تھا۔ اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اب تمام ورثاء کا حق اس تیل کے اندر واقع ہو چکا ہے، متحقق ہو چکا ہے۔ جب تک تمام ورثاء کی اجازت نہیں مل جاتی تب تک اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو مرتا ہے، اب جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے، جس کے قبضے میں جو چیز ہوتی ہے وہ اسی پہ پکا اور غاصب ہو جاتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 9 کے 9 اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اپنے آپ کو مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔